میرے دوستوں اور ساتھی، سورہ مؤمنون کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کی جب یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک خاص کیفیت جو وحی نازل ہوتے وقت آپ پر ہوا کرتی تھی، جب وہ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ جس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں زیادہ عطا فرمائیے اور آپ کمی نہ کیجیے، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، اور ہماری عزت بڑھائیے، ہمیں ذلیل نہ کیجیے، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اور ہم پر بخشش فرمائیے، ہمیں محروم نہ کیجیے، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، ہمیں دوسروں پر ترجیح دیجیے، دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دیجیے، وَارْضَ عَنَّا وَارْضِنَا، آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنی رضا پر ہمیں بھی راضی کر دیجیے۔ یہ بہت زبردست دعا ہے جس کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا پڑھنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے یہی 10 آیتیں ابتدائی تلاوت کی اور فرمایا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ ان 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 صفات بیان فرمائی، اس لیے یہاں پر اس سورت کا نام ہی مؤمنون ہے، یعنی مومن کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کون سی ایسی صفات ہوں کہ جس کی وجہ سے اس پر مومن یہ لفظ اس پر بولا جائے کہ واقعتاً مومن ہے۔ اب سب تو ایک ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی، ایک ایک کر کے عرض کروں گا تاکہ وہ چیز ہم اپنے اندر اپنا لیں۔ قرآن کریم کا مقصد ہی یہ ہے اور قرآن کریم کا جو پیغام ہے وہ ہم تک یہی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو جو قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے ہم اس مطالبے کو پورا کریں، اور میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے۔ یہ جب زندگی میں آئے گا تو زندگی سنورتی چلی جائے گی، نکھرتی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں ایمان والے، کامیاب ہو چکے۔ تحقیق کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی صفت ارشاد فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔
والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ وارث، الذین یرث الفردوس هم فیہا خالدون، جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس میں 6 صفات بیان فرمائی گئی۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا ایمان والوں کے بارے میں کہ ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی۔ فلاح عربی کا لفظ ہے، اس لفظ کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے کامیابی، لیکن کامیابی اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کا ہم اپنی زبان میں پورا ترجمہ نہیں کر سکتے ایک لفظ میں۔ فلاح کا معنی ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحال ہونا، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحال ہونا۔ جس کو یہ فلاح مل گئی اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اور اصل فلاح، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے جو جنت میں ملنے والی ہے انشاءاللہ، لیکن اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی ملتا ہے، فلاح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تکلیف نہیں آئے گی، تکلیف آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن وہ دل کے باہر باہر رہے گی، دل کے اندر نہیں جائے گی۔ تو یہ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز کے اندر دل سے جھکنے والے۔ خاشعون کا ترجمہ دل سے جھکنا، جس کی تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار نماز کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ، بار بار، جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز خود کتنا اہم فریضہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک فرمان اپنے گورنروں کے نام جاری کیا، سرکاری حکم، سرکاری فرمان تمام گورنروں کے پاس بھیجا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارے سب کاموں میں سے سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے اس نماز کی حفاظت کی، اس نماز کی محافظت کی، اس نے بقیہ سارے امور کی حفاظت کی، اور جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا وہ اس کے علاوہ بقیہ کاموں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ یہ بہت اہم بات ارشاد فرمائی کہ جس سے آج لوگوں کے دلوں میں ایک بات ہے اس کو رد کر دیا، اس کی تردید کر دی کہ بعض لوگ نماز سے بھی اہم بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں، بعض چیزوں کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نماز سے اہم ہے، یہ بھی نماز سے اہم ہے، کہ ہے اور کاموں میں لگ جاؤ چاہے وہ دین کا کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز نکل رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ کوئی مخلوق خدا کی جو ہے وہ خدمت میں لگا ہوا ہے، کہا چلو نماز نکلتی کوئی مسئلہ نہیں، پہلے مخلوق خدا کی خدمت کر لو، نہیں، کہ نماز فرمایا ظاہر ہے جو گورنر ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ عوام الناس کی خدمت کرے گا، اور آپ کا دور وہ دور ہے کہ جس کے اندر آپ نے انصاف مہیا کیا ہے۔ اور جس ارشاد فرمایا تھا اپنے بارے میں، اگر عمر کے دور خلافت کے اندر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا کیوں مرا؟ انسانوں کو تو چھوڑیں، انسانوں کو انصاف فراہم کیا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، ہر طرح کے، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کے گورنر کیسے ہوں گے کہ ان کے کام کیا ہوں گے، لیکن فرمایا سب سے اہم میرے نزدیک تمہاری جو چیزیں ہیں، تمام کام ہے، ان میں سب سے اہم نماز ہے، اس لیے بقیہ کام پیچھے، پہلے یہ معمولی چیز نہیں۔ نماز سے انسان کو وہ درجات اور وہ ترقیاں ملتی ہیں جو کسی اور چیز سے نہیں ملتی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز عام چیز ہے، بس پڑھ لی ٹھیک ہے ہو گیا، نہیں تو نہیں سی، نہیں، یہ نماز بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 حضرات تھے، لمبا واقعہ میں مختصر عرض کر دوں۔ ایک جہاد میں نکلے، شہید ہو گئے،
دوسرے بھی جہاد میں نکلے، وہ بھی شہید ہو گئے، تیسرے وہ اپنے گھر میں ہی بستر پر وفات پا گئے. لیکن ان کی جو موت کا وقت ہے اس میں فرق ہے، تھوڑا تھوڑا، ایک ہفتے کا، ہفتہ 10 دن کا فرق ہے. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں، یہ تینوں جنت میں ہیں، لیکن جس کا سب سے بعد میں انتقال ہوا گھر میں، وہ سب سے آگے ہے، اور جس کا دوسرے نمبر پر انتقال ہوا تھا وہ درمیان میں ہے، اور جس کا سب سے پہلے میدان جہاد میں شہادت ملی تھی وہ سب سے پیچھے. تو میرے دل میں ایک خلجان آیا کہ شہادت کا رتبہ تو بہت بلند ہے، وہ شہید سب سے پیچھے اور جس کا گھر میں انتقال ہوا وہ سب سے آگے. تو میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ یہ معاملہ میں نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو اچنبھا کیوں سمجھا، تم نے اس کو عجیب کیوں سمجھا؟ اور پھر ایک بات ارشاد فرمایا کہ جو پہلے شہید ہو گیا، اس کے بعد دوسرا آدمی 10 دن کے بعد شہید ہوا، فرمایا اس کے نمازیں اور اس کے روزے اور اس کے نیک اعمال کہاں گئے؟ 1 ہفتہ زیادہ اس نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس نے پڑھی. اس نے نیک اعمال 1 ہفتہ اور زیادہ کیے تو اس کی نیکیاں اس سے بڑھ گئی، تو ظاہر ہے یہ آگے بڑھے گا اس سے، اور یہ بھی شہید ہوا. اور تیسرا جو دونوں کے بعد شہید ہوا، اس کی نیکیاں اور بڑھ گئی، اس لیے کہ اس کے پاس وقت زیادہ تھا، زیادہ نیکیاں بڑھی. اور ہر مومن، خاص طور پر صحابہ کرام، ان کے دل میں تو تھا ہی کہ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جائیں. وہ اگر چاہے بستر پر بھی انتقال ہو، لیکن اپنے دل کی اس آرزو کی وجہ سے اللہ ان کو شہادت والا مقام تو عطا فرماتے ہیں، لیکن ساتھ اعمال، نمازیں اور روزے بڑھ گئے، اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو سب سے آگے فرما دی. تو اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں جس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ نماز معمولی نہیں، بڑی اہم، دین کے اندر بڑا اہم ہے، درجہ ہے. اس لیے سب سے پہلا سوال اس نماز کے بارے میں ہونے والا ہے. سب سے پہلا سوال، یہ مجھے اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلا سوال، جو اس نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا آگے انشاءاللہ نکل جائے گا، اور اگر اس میں پھنس گیا خدا نخواستہ تو پھر پھنستا ہی چلا جائے گا. اس سے نہیں نکلا تو پھنس گیا سمجھو. اس لیے کہ معمولی چیز نہیں، بہت اہمیت کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کبھی نکل جائے تو اس کو قضا کر لیں، لیکن دن کی 5 نمازیں اپنی پوری کرنی ہیں انشاءاللہ. ہم نے یہ نکلنے نہیں چاہیے، اس کی کوشش کریں. اب جو بات اصل ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہے. 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں، خشوع اور خضوع. کہ نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے، خضوع بھی ہونا چاہیے. خضوع کا معنی ہے جو ضاد کے ساتھ خضوع، اس کا معنی ہے جسم کا اللہ کے سامنے جھک جانا. اور خشوع جو شین کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا. جس کو یہ دونوں صفتیں حاصل ہوتی ہیں اس کی نماز واقعتاً نماز ہوتی ہے. تو پہلی چیز جو خضوع ہے کہ جسم اللہ کے سامنے جھک جائے. یعنی جسم اللہ کے سامنے کیسے جھکے؟ جسم اللہ کے سامنے نماز میں اس طرح کھڑا ہو کہ وہ با ادب بن کر اللہ کے سامنے کھڑا. یہ کوئی معمولی دربار نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر انسان کھڑا ہے، کبھی دایاں ہاتھ چل رہا ہے، کبھی بایاں ہاتھ چل رہا ہے، کبھی کہاں خارش ہو رہی، کبھی کہاں خارش ہو رہی ہے. یہ تو آ کر کھڑا ہے شاہی دربار کے اندر. یہ شاہی دربار میں آئے. عام آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی جگہ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں تو وہاں جا کر انسان ہر چیز ایک طرف رکھ جاتا. فوج کے اندر تو یہ کہ آپ اپنا موبائل بھی ایک طرف رکھ کر جائیں گے، اور وہاں بالکل اٹینشن کھڑا ہے، ہر طریقے سے بالکل تیار کھڑا ہے، کوئی حرکت نہیں ہو رہی اپنے آفیسر کے سامنے. تو یہاں کس کے سامنے آ کر کھڑا ہے؟ یہاں احکم الحاکمین، مالک الملک اور بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے. کوئی معمولی دربار نہیں ہے، یہ دربار بہت اونچا ہے. اس لیے ایسے ہمارے بزرگ گزرے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے تو کپ کپی اور لرزہ ان پر طاری ہو جاتا. کیوں طاری ہو جاتا؟ اس لیے کہ ہم شاہی دربار کے اندر آ رہے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں. اور آج تو کیفیت یہ ہے کہ مسجد کے قریب آ کر ہی گانا بجایا جاتا ہے. وہ قریب کو تو چھوڑے، مسجد کے اندر موبائل کے اندر گانا بجتا ہے، نعوذ باللہ.
کیفیت یہ دل کے اندر سے جب چیز ایک نکلتی چلی جاتی ہے اہمیت، تو پھر دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جو آج ہو رہی ہے. ورنہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ یہاں پر بندہ کپ کپاتے ہوئے لرزتا ہوا آئے کہ یہ شاہی دربار ہے، رب تعالیٰ کا دربار ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب کے سامنے پیشی ہونی ہے. اس لیے سب سے اچھا لباس، سب سے اچھی صورت اور اچھے طریقے میں اللہ کے سامنے آئے. اور سب سے اچھا طریقہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ آپ کے پیارے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں کہ کون سا پیارا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے. قرآن کریم میں تو آ گیا اقیم الصلاۃ. اب نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یوں قائم کرنی. اس کے لیے طریقہ بتایا. یہ جو نماز کا طریقہ ہے، جتنی نماز باادب ہو کر پڑھیں گے اتنا اس کے اندر خضوع آئے گا. باادب ہو کر جتنی پڑھیں گے، ادب کیا رعایت. جس طرح دنیا کے مختلف جگہوں پر جانے کے کچھ آداب ہیں کہ وہاں آپ نے کس طرح جانا ہے، رب تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں، رکوع کے بھی کچھ آداب ہیں، سجدے کے بھی کچھ آداب ہیں. جب اس پر عمل ہوگا تو یقیناً ہماری نماز وہ نماز ہوگی جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی، ہمارے اندر کمی ہے، اس لیے نہیں روک رہے. تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے قیام. اب جب انسان کھڑا ہوتا ہے کیسے کھڑا ہو؟ کھڑا ہونے کا باادب طریقہ کیا ہے کہ انسان کا ہر عضو وہ سیدھا ہو اور قبلہ رخ ہو. سینہ بھی قبلہ رخ، اس کے پاؤں بھی قبلہ رخ ہو. یہ نہیں کہ ٹیڑھے ٹیڑھے، بعض لوگ ٹیڑھ رکھتے ہیں، ٹیڑھے قبلہ رخ ہونے چاہیے، سیدھا قبلہ رخ ہو. سب سے پہلے یہ تو قیام باادب ہو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. سینہ بھی قبلہ رخ ہے، سامنے چہرہ بھی قبلے کی طرف ہے. اس کے بعد جب اس نے آگے بڑھنا ہے اب تکبیر کہنی. اچھا سب سے پہلے نیت کے لیے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں نیت کے لیے مخصوص الفاظ، جب تک یہ الفاظ نہیں کہیں گے نیت نہیں ہوگی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بس دل میں ارادہ ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے لگے، ہم ظہر کی نماز پڑھنے لگے، ہم عصر کی پڑھنے لگے، یہ دل کے اندر موجود ہے تو بس یہ کافی ہے. زبان سے وہ کلمات کہنا کوئی ضروری نہیں، کوئی فرض واجب نہیں. بعض لوگ اسی چکر کے اندر اپنی رکعت ہی نکال دیتے ہیں، اس کے اس سے کوئی تعلق نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. ظاہر ہے ایک بندہ باہر سے آ رہا ہے، اپنی دکان چھوڑی، اپنا گھر چھوڑا اور اپنے مشاغل چھوڑے، اور مسجد میں کیوں آیا؟ کس لیے آیا؟ نماز کے لیے آیا نا. کس نماز کے لیے آیا یہ بھی اس کو پتا ہے کہ میں ظہر کی نماز کے لیے آ رہا ہوں، عصر کے لیے آ رہا ہوں، مغرب کے لیے آ رہا ہوں. یہ جو اس کے دل میں یہ جو چیز ہے یہی ارادہ ہے، یہی نیت ہے، بس کافی ہے. مزید اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اب جب قیام ہو گیا اب تکبیر تحریمہ کہنی ہے. تو اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں خضوع کا مطلب کیا ہے؟ خضوع کا مطلب ہے سر کو اللہ کے سامنے جھکائیں، اور سر کو وہ نماز کے اندر اس طرح جھکا دیتے ہیں، یوں. یہ سر کا اس طرح جھکا دینا کہ تھوڑی سینے سے لگ جائے خلاف سنت ہے. یہ سنت طریقہ نہیں. میں پہلے عرض کر چکا با ادب طریقہ کون سا ہوگا؟ وہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہاں تک کہ حضرات خلفائے راشدین، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، یہ حضرات اور دوسرے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ باقاعدہ بتاتے تھے کیا میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی؟ ہم تو نماز سیکھتے ہی نہیں، اس طرح نہ سکھاؤں، باقاعدہ سکھا رہے ہیں کہ یوں پڑھو. یہ دیکھو میں نے ایسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو نکلا ہوا عمل ہے وہی اللہ کو پیارا ہے. بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے. اس لیے ہم سمجھے کہ خضوع اس طرح کریں، نہیں، اس کو ایک طرف رکھو، یہ طریقہ نہیں. طریقہ یہ کہ گردن بس جس طرح سامنے ہے اس طرح رہے، گرد آنکھیں جھکی ہوئی ہوں اور نظر سجدے کی جگہ پر ہے، ایسے ہونے چاہیے. اب اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائیں تو دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے برابر آ جائیں، کانوں کی لو کے برابر. ہتھیلی کا نیچے والا حصہ کندھوں کے برابر ہو گیا اور ہمارے ہاتھ دونوں یہ کانوں کے برابر اس طرح آ گئے کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے لگ جائے اور یہ برابر آ جائے. یہ ہاتھ نہ اس طرح اٹھے ہوئے ہو کہ آسمان کی طرف ان کا رخ ہو اور نہ ہی کانوں کی طرف ان کا رخ ہو، ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، قبلے کی طرف. ہاتھ ہتھیلی کا رخ قبلے کی طرف ہو اور ہاتھ اٹھائے. یہ ہے باادب طریقہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب جتنی کوشش کریں گے اتنا نور آتا چلا جائے گا. یہ سمجھ لینا چاہیے
آج ہم کہتے ہیں سنت کے انوارات نہیں ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور میرا ارادہ تھا کہ آج میں انتہائی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھوں گا کہ ہر عمل سنت کے مطابق نماز کے اندر کروں. وہ کیا میں نے اسی طرح پڑھی اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے دکھا دیجئے کہ میری اس نماز کو کس طرح آپ نے قبول کیا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دکھایا خواب کے اندر کسی بھی طریقے سے مجھے نظر آیا کہ میری نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل عورت کی شکل میں قبول کیا ہے, یعنی خوبصورتی کے انداز میں قبول کیا ہے, لیکن اس عورت کی آنکھیں نہیں ہیں, اندھی ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یقیناً آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی. کہا جی ہاں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی. فرمایا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے, حضور کا طریقہ نہیں. جو طریقہ حضور کے مطابق نہ ہوا وہ اللہ تعالی نے قبول ہی نہیں کیا. فرض تو اتر گیا, فرض کے اتر جانا الگ بات ہے, لیکن وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو, اس کے اوپر انعامات ملے اور وہ نماز کا وہ نور اور روح حاصل ہو, وہ اس لیے حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ نہیں تھا. اس لیے یہ اہم ہے. تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے, اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ باندھ لیے. اور ہاتھ باندھنے کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ اپنی چھوٹی انگلی اور اپنے انگوٹھے سے ہلکا بنا لیا جائے اور اس کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو گٹے سے پکڑ لیا جائے اور پکڑ کے جو 3 انگلیاں ہیں وہ کلائی کے اوپر سیدھی رکھ دی جائے, ایسے رکھ دی گئی, اور ہاتھ ناف سے ذرا نیچے باندھ لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, نیچے باندھ لیا. اب اس کے بعد یہ ہم نے اپنا کام کر لیا. اس کے بعد حکم ہے ثنا پڑھنے کا. تعوذ پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے. اس کے بعد سورت پڑھنی ہے. لیکن اس تلاوت کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میری تلاوت ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. آج کل اس کا خیال نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا تو اس کلام کے شایان شان یہ ہے کہ اس کو پڑھا بھی اسی انداز میں جائے جس انداز سے بتلایا گیا. ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرواتے ہیں کہ انگلش بولنا آ جائے, اور پھر اس کے لیے مختلف جگہوں پر کہیں مختلف ٹیوشنیں لگواتے ہیں, مختلف کورس ہو رہے ہیں, لینگویج کورس ہو رہے ہیں, وہاں لگواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو انگلش بولنا آئے جیسے انگریز بولتا ہے. وہ بتائے وہ کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے, لیکن پھر بھی طریقہ نہیں آتا. لیکن قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب, نعوذ باللہ ہم نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا, نعوذ باللہ. اور نہ اہمیت ہے, ہزاروں روپے, بلکہ ہزاروں کے لاکھوں روپے ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے لگوا دیتے ہیں, لیکن قرآن کریم کی تعلیم مفت ملتی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا, اس کے لیے وقت نہیں. یہ المیہ ہے ہمارا. ورنہ بچوں سے کچھ عرصہ پہلے آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے, ایسی خواتین گھروں میں موجود ہیں آج بھی جنہوں نے اپنی دادی اماں سے, نانی اماں سے قرآن کریم پڑھا اور صحیح پڑھا, اور ان کو سورہ یاسین زبانی یاد ہے, سورہ ملک زبانی یاد ہے, سورہ رحمان پورے زبانی یاد ہے, اور وہ نام لیتے ہیں کہ ہماری دادی اماں نے, ہماری نانی اماں نے, ہمارے فلانے نے ہمیں یہ یاد کروایا. گھر میں ماحول تھا تو یاد کروایا نا, ماحول نہیں ہوتا تو کون یاد کراتا. اور ہمارے بچوں کو یاد ہے کیا؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں, سلیقہ ہی نہیں ہے. گھر میں آنا ہے کیسے آنا ہے, باہر نکلنا ہے کیسے جانا ہے, اس کو قرآن کریم کا پتہ ہی نہیں. کوئی سورت کیا یاد ہو, اس کو تو آخری صورتیں بھی نہیں آتی. ایسے میری یہاں حیدرآباد کے ہی بڑے بڑے ایسے اسکولوں کے جو چلانے والے, ان سے ملاقات ہوئی. کہا ہم سے کبھی یہ سوال نہیں ہوا کہ آج اسلامیات کا, دینیات جس کو کہتے ہیں, اسلامیات کہتے ہیں, جس کے اندر نماز کا طریقہ یا وضو کا طریقہ, جس کے اندر بچوں کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں, وہ ہم سے کبھی نہیں پوچھا کہ آج اس کا پیریڈ نہیں ہوا, آج وہ نہیں بتایا گیا. ہاں یہ سوال ضرور ہوا ہے کہ جو فنکشن ناچ اور گانے کا ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہوا, وہ ہونا چاہیے. والدین کی طرف سے اصرار ہے کہ اسکولوں میں یہ کیا جائے,
تب کام بنے گا. اور ہمارے اسکول بھی ایسے ہی چل رہے ہیں کہ آئے دن نئے سے نیا فنکشن، نئے سے نئی چیز نکالی جائے تاکہ زیادہ لوگ آئیں، زیادہ بچے آئیں اور اسی چکر کے اندر پورا ہو جائے. ان کوئی ذمہ داری تھی اساتذہ کی، ذمہ داری تھی والدین کی. یہ ہمارے پاس تحفہ تھے کہ ہم ان کی تربیت کر کے ان کو ایسا نکالے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی داعی بنتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ہوتی، قرآن سے ان کا شغف ہوتا. وہ ہم نے تربیت سکھائی نہیں، نام کی تعلیم رہ گئی. اور جب پڑھ کر نکلتا ہے ہاتھوں میں تو بہت کچھ ہے، لیکن ان کو بولنے کا اور کسی کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ اور طریقے تک نہیں آتا. ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو بندے کو تربیت ہی نہ سکھائے. یہی ہو رہا ہے، اسی کی طرف بھاگتے ہیں کہ یہ چیز لے لو. وہاں کو کوئی پتہ نہیں کہ اسلامیات بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. وہاں کچھ قرآن کی بات بھی بتائی جا رہی، دینیات کی بھی ہو رہی ہے. ہمارے بچے کو کچھ دینی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور زیادہ کوشش کی تو چلو بھی قاری صاحب کو گھر پہ لگا دیا، آپ آ کر 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھا لے. اور اس میں بھی مہینے میں چھٹیاں کئی ہیں کہ آج بچوں نے فلانے کے گھر جانا تھا اس لیے چھٹی ہو گئی. اسکول کی چھٹی نہیں، ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہے، چھٹی ہے تو رب کے قرآن کی چھٹی ہے. یہ میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں وہ جو آج میرا اور آپ کا المیہ ہے. آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری اولاد کے اندر جو ہو رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اتنا دور ہوئے کہ جس کی وجہ سے آج وہ چیز ہمیں مل نہیں رہی. اس لیے یہ ضرورت ہے میری بھی اور آپ کی، ہماری ذمہ داری بھی ہے. ہماری اگر اولاد ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو دین دے کر جائیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت اور محبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت اور محبت، قرآن کا شغف دے کر جائیں. اس کو قرآن کا پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے. ایسے بچے آج بھی موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کو قرآن سے شغف ہے. چھوٹے بچے کو اس کو قرآن دو تو خوش ہوتا ہے، ہاتھ لگا کر ہاتھ پھیر کر خوش ہوتا ہے. اور اگر دوسری کتاب دے دو تو رونے لگتا ہے کہ مجھے کیا دے دیا، قرآن دو واپس. اس کو کس نے سکھایا؟ اس پر وحی آئی تھی. وہ بھی اسی معاشرے کا بچہ ہے، وہ بھی اسی معاشرے کے رہنے والے لوگوں کے گھروں میں رہتا ہے. کیا وجہ ہے آخر؟ کیوں ایسا فرق ہے؟ اس لیے کہ ان کے والدین نے اس کے دل میں جو محبت ڈالی ہے قرآن کی، کیونکہ وہ خود قرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ خود قرآن کا شغف رکھنے والے ہیں. ایسا اس کا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر کہ ماں جس وقت بچہ پیٹ میں ہے اس وقت جو شغف رکھتی ہے وہی بچے کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایسے بچے بھی کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں ابتدائی عمر میں بڑی بڑی صورتیں یاد کر لیں. کیسے یاد کر لیں؟ ان کے ذہن میں آئی کیسے؟ کہا کہ ماں جو ہے وہ حالت حمل میں ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتی تھی. اس کا اثر یہ ہوا کہ بچے کو اس سے انسیت ہو گئی ماں کے پیٹ میں ہی، اور جب پیدا ہوا اور جب بولنے لگا تو انسیت کی وجہ سے ان کو زیادہ جلدی یاد کر لی. یہ اس کا اثر ہے. اور ہمارے ہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے بالکل. وہ تو کچھ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی تو چلتا ہے، اور جب پیٹ میں تب بھی یہ معاملات ہیں. تو پھر اس کا اثر کیا پڑے گا؟ جو اثر ہے وہ سامنے سب کے کہ اثر کیا ہو رہا ہے. اولاد کیسی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کھیتی ہم دیکھ رہے ہیں. مالی جو ہے نا وہ اپنے پودوں کو سنبھال کر رکھتا ہے. مالی پودوں کو سنبھال کر رکھتا ہے، خیال کرتا ہے کہیں کیاری میں کچھ ہو نہ جائے، پانی کا اہتمام کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے. یہی اولاد ہمارے پودے ہیں، ان کی نگہداشت ایسی کرنی ہے کہیں ٹہنی دائیں سے بائیں نہ ہو جائے. ان کی ہم نے اچھی طریقے سے تربیت کر کے ان کو تناور پودا بنانا ہے، اور ایسا پودا بنانا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سانچے میں ڈھلا ہوا پودا ہو. ان کی آبیاری کرنی ہے، اور آبیاری کے لیے ماں باپ کو تھوڑا قدم بڑھانا پڑتا ہے. اور ان کی آبیاری، ان کا پانی کیا ہے؟ وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے مانگنا ہے. اس وقت اٹھ کر کسی دن آنکھ کھل جائے تو اپنی اولاد کے لیے مانگو، رب تعالیٰ سے عرض کریں، کوشش کریں اس وقت اٹھ کر. یہ آبیاری ہے اور یقیناً قابل قبول ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یقیناً کام بنے گا. تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت یہ بڑی اہم چیز ہے، معمولی چیز نہیں. میں عرض کر دوں اس کا کیسے، صرف ایک لفظ سے، ورنہ الفاظ بہت ہیں. جیسے قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے قلب، ہم عام استعمال کرتے ہیں. ایک ہے قاف 2 نقطوں والا، اور ایک ہے کاف کراچی والا کاف. دونوں لفظ استعمال ہوئے، دونوں لفظ عربی کے ہیں، لیکن قاف کے ساتھ اگر آئے قلب تو اس کا معنی ہے دل، اور اگر کاف کراچی والے کے ساتھ آئے قلب اس کا معنی ہے کتا. اب جو آدمی لفظ قلب کی جگہ قلب پڑھ دے تو پھر آپ دیکھیں کہ معنی میں تبدیلی کتنی ہوئی. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری کہ میں جو تلاوت کر رہا ہوں میری نماز بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
سب کے لیے پیسہ ہے، سب کے لیے سب چیزیں ہو رہی ہیں، اپنی نماز کی بھی مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے، جس کا سب سے پہلے سوال ہے کہ یہ نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور قرآن کی تلاوت بھی ٹھیک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس نہج پر آ جائے تاکہ قرآن کریم کو میں پڑھوں اس انداز میں کہ خود پڑھنے میں بھی مزہ آئے، خود پڑھنے میں بھی مزہ آئے. اور دیکھیں گے کوئی مشکل کام نہیں، قرآن کریم کو یہ جو عربی کے الفاظ ہیں اور اردو کے الفاظ ہیں ایک ساتھ ہیں، زیادہ نہیں فرق، چند الفاظ ہیں جن کی مشق کرنی پڑتی ہے، جن کو تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے، اور جب سیکھ لیتا ہے تو انسان خود روانی سے ایسے پڑھتا ہے کہ خود پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ اب الحمدللہ مزہ آ رہا ہے، اب پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. ہاں نہیں سمجھ میں آ رہی تو کم از کم آخری صورتیں اس کو اس انداز میں 10 صورتیں اس کو اس انداز میں پڑھ لیں. موقع نہیں مل رہا آپ اپنے، آج کل تو موبائل ہر ایک کے پاس ہے، موبائل کے اندر قاری سدیس صاحب ہے، حرم کے امام، حرم کے کسی بھی امام کی وہ ٹیپ جو ہے وہ موجود ہے ہر جگہ پر، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ ریکارڈنگ اپنے اس میں ڈال لیں اور بار بار سنتے رہیں، سن کر انشاءاللہ زبان سے وہ لفظ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر نہیں موقع مل رہا. ورنہ تو موقع تو بہت ہے الحمدللہ، موقع بہت ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کہنے نہیں نکال سکتے. جہاں آپ ہیں وہاں پر امام صاحب کے پاس چلے گئے، قاری صاحب کے پاس چلے گئے، 10 منٹ مجھے دے دیں، 15 منٹ دے دیں، چند دن میں انشاءاللہ یہ حروف درست ہو گئے اور آپ قرآن کریم روانی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ رب تعالیٰ کا قرآن ہے. اب نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں. نماز میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ آتا ہے ایسا ہے کہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے یہ، کہ حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو ہم سمجھتے بس ختم ہو گئی کہانی، بس ہم نے پڑھ لیا. نہیں، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اور بعض دل سنتے بھی ہیں کہ جن دلوں نے ایسی محنت کی کہ دل کا کان بھی کھل گیا ہے، جن کا ہمارا ظاہر کا کان کھلا ہے، دل کا کان کھل گیا، جواب آتا ہے. حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. آگے کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ماجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. آیت پڑھتے جاؤ، جواب آ رہا ہے، یہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اب جب انداز اچھا ہوگا قرآن پڑھنے کا اور وہ قرآن اس لہجے کے مطابق ہوگا جو لہجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کر گئے، تبھی تو پھر جواب آئے گا. اگر وہاں پر لفظ ہم نے غلط پڑھ دیے تو کیسے جواب آئے گا؟ تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. کوشش کرنی چاہیے ہم میں سے ہر آدمی کو، اگر کسی کو قرآن کریم نہیں آتا، قرآن کریم سیکھنے کی ترتیب بنائے قرآن کریم، تاکہ ہمارا درست ہو جائے، اس حد تک تو درست ہو جائے، کم از کم ہماری نماز تو ٹھیک ہو جائے، جو ہمارے ذمے میں لازم ہے، جو کرنا ہی ہے ہم نے کام، اتنا تو پڑھے آدمی. اور اس کے لیے کہیں بھی آپ جا کر، کہیں بھی ہر جگہ پر الحمدللہ مکاتب موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہے، بس جانے کی ہمیں دیر ہے، وہاں جا کر ہم اس کا ابتدا کر لیں، وہاں جا کر ہم سیکھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ضرور کام بنے گا. صرف فکر اپنے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں یہ چیز عطا فرما دیں. اس لیے یہ اہم ہے. تو اب جب کھڑے ہوئے ہم تو ہماری تلاوت بھی ایسی ہونی چاہیے جو قابل قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے بعد رکوع کا نمبر آیا، اب رکوع کے لیے جھکے، اور رکوع میں جھکتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اپنی کمر بالکل سیدھی ہو، ٹیڑھی نہیں ہو. اور کمر سیدھی کب ہوگی؟ جب ہمارے دونوں ہاتھ یہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور گھٹنوں میں کو انگلیاں کھول کر پکڑنا ہے، رکھنا نہیں، انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے، ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں اور کوہنیاں بالکل سیدھی ہوں، تو انشاءاللہ کمر بھی بالکل سیدھی ہو. ایسی کمر بالکل سیدھی کہ اس میں جھکاؤ نہ ہو. اس کے اندر جا کر تسبیح پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. تو اس سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، کبھی 5 مرتبہ بھی پڑھ لینی چاہیے، کبھی 7 مرتبہ بھی پڑھ لینی چاہیے، کبھی 9 مرتبہ بھی پڑھ لینی چاہیے، تھوڑا قدم آگے بھی بڑھانا چاہیے. اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد. اور یہ جو کھڑا ہونا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ کھڑا ہونا قومہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے جتنی دیر رکوع میں رہتے تھے، اور ہمارا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں طریقے سے آیا. اور بعض روایات میں آیا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک صحابی نے یہ الفاظ کہے سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو فرمایا کس نے کہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا میں نے کہے. فرمایا یہ جو تم نے الفاظ کہے ہیں میں نے دیکھا 30 فرشتے اس کی طرف لپکے ہیں کہ ہم اس کو لکھیں گے. یہ اتنا پسندیدہ جملہ ہے.
اب الگ پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے اتنا موقع مل رہا ہے تو پڑھ لے، نہیں الگ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لے، پھر تو آرام ہے، سنت ہے، نفل اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر تو اس کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب اتنا پڑھیں گے یقیناً اتنی دیر ہم کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا ایک کھڑا ہونا درست ہو جائے۔ یہ کھڑا ہونا جب درست ہو گیا تو یہ ہمارا رکوع بھی درست ہوا اور اس کے ساتھ ہمارا قیام بھی درست ہو گیا۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کے بعد سجدے میں جانا، سجدے میں جانے کا طریقہ بالکل سیدھے بیٹھ جائے، نیچے آگے کی طرف جھک کر نہیں جائے، سیدھا نیچے کی طرف آئے اور سیدھا نیچے آ کر جو حصہ زمین کے زیادہ قریب ہے اس کو لگائے۔ پہلے گھٹنے زمین پر لگیں گے، پھر ہاتھ لگے گا، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد پیشانی، اور سجدہ کر لیا۔ سجدے کے اندر گئے تو سجدے کے اندر جا کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اور اس کے اندر اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے کہ ہماری رانیں ہمارے پیٹ سے جدا ہوں، ہمارے بازو ہمارے پہلو سے جدا ہوں، الگ الگ ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سجدہ اس طرح فرماتے اونچے ہو کر اور اپنی دونوں بازو کو دائیں بائیں نکال کر کہ کوئی حصہ دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہوتا، اگر بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ نکل جاتا، یعنی اتنا اونچا، ایسے نہیں زمین سے لگ کر نہیں، اونچا ہو کر جو سجدے کا صحیح طریقہ اس کے مطابق کرے۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کو ہم کہتے ہیں جلسہ۔ یہ جب بیٹھے تو یہاں بھی اتنا وقفہ کرے کہ جس کے اندر کم از کم اللہم اغفر لی پڑھ لے، نہیں تو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ الفاظ آئے احادیث میں، جن کو یہ یاد ہے وہ یہ پڑھ لے، نہیں تو کم از کم اتنا ہی پڑھ لے اللہم اغفر لی۔ اب جب یہ پڑھے گا تو یقیناً جلسہ ہمارا ویسا ہو جائے گا جس طریقے سے احادیث کے اندر حکم دیا گیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، جانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا قم فصلی فانک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہے۔ وہ دوبارہ نماز پڑھی، پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر انہوں نے نماز پڑھی، پھر جب آئے تو عرض کیا کہ مجھے سکھلا دیجئے نماز کیسے پڑھنی، تو آپ نے جب سکھلایا تو یہ فرمایا رکوع کرو تو اطمینان سے کرو، اور رکوع کے بعد جب قومے میں کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے، سجدہ کرو اطمینان سے، اور سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھو اطمینان سے۔ یہ تم بہت جلدی کر رہے تھے اور جلدی کرنے کی وجہ سے وہ والا حق ادا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہا گیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کی وجہ سے اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو کرنا پڑے گی۔ ایسا نہیں کہ سجدے سے اٹھا اور پتہ ہی نہیں چلا قومے کا، دوبارہ فوراً نیچے، قومہ ہوا ہی نہیں، یہ جلسہ ہوا ہی نہیں، سجدے سے جب اٹھا، اس طرح رکوع سے جب قومے کے لیے کھڑا ہوا پتہ ہی نہیں چلا کہ قومہ ہوا کہ نہیں، بس تھوڑا سا اوپر کی طرف ہوا، دوبارہ نیچے سجدے کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام، یہ وہ نماز ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، جس کو کہتے ہیں خضوع، جسم کا جھک جانا۔ یہ باادب طریقے سے جب نماز ہوگی تو جسم اللہ کے سامنے جھکے گا، اور یقیناً اس کے اندر وہ انوارات آئیں گے جو نماز کے اندر ہمیں مطلوب ہے۔ تو بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جو سنا اور جو کہا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، نمازیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے گھروں میں اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما۔ جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بھی ساتھی موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ پوری فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کو فلاح نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو فلاح نصیب فرما دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما۔ عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ رقیق القلب، رحیم المزاج بنا دیجیے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ یا اللہ جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب خاتم الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما۔ ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔